ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے۔ حضرت ثعلبہ نوجوان صحابی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 16 یا 17 سال کی ان کی عمر مبارک ہے۔ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ الفت رکھتے ہیں اور آپ کے خادم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت میں انہیں رکھتے ہیں۔ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، 16 یا 17 سال کی عمر ہے۔ کس کی؟ حضرت ثعلبہ کی۔ اللہ کے رسول جب کوئی پیغام کسی کافر کے گھر پہنچانا چاہتے تو حضرت ثعلبہ کو بھیجتے، اور اگر اس کے علاوہ کسی صحابی کو پیغام پہنچانا چاہتے تو حضرت ثعلبہ کو بھیجتے۔ آخرکار ہوا یہ کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کو حکم دیا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ۔ آدھے دن کا وہ کام تھا، وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے ہوا یہ، جب واپسی میں آ رہے تھے اچانک سے کیا دیکھا کہ ایک حمام کے اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ اچانک سے ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑ گیا، آپ کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی۔ آخرکار جیسے ہی نظر پڑی آپ کے دل میں وسوسے آئے، خیالات آئے اور آپ کی شہوت جاگ اٹھی۔ آخرکار آپ نے ایک نظر اور مار لی۔ اس کے بعد میں دل میں خیال آیا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے ثعلبہ، تو تو عاشق رسول تھا، تو تو خادم رسول تھا، تو تو غلام رسول تھا، لوگ تیرے اوپر ناز کرتے تھے۔ اتنی کم عمر کے اندر اتنی شہرت تو نے پائی ہے، اتنا سمجھ اور اتنی تفہیم تیرے اندر آ گئی۔ اللہ کے رسول تجھ سے خدمت لیتے ہیں، تیرے اوپر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، آج تجھ سے گناہ ہو گیا، تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اللہ کی وحی بھی نازل ہو گئی ہوگی منافقت کے بارے میں کہ ثعلبہ آج منافق ہو گیا۔ آخرکار کہنے کی بات یہ ہے، دل میں یہ وسوسہ آیا کہ جاؤں کہاں، اب جانے کے راستے بھی بند ہو گئے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ آخرکار دل میں خیال آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہ جاؤں گا، کس طرح سے انہیں میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ اللہ نے وحی بھی نازل کر دی ہوگی میرے تعلق سے اور منافقوں میں میرا بھی نام درج ہو گیا ہوگا۔ آخرکار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہ جا کر انہوں نے ایک جنگل کا راستہ اختیار کر لیا، ایک پہاڑی کے اندر پہنچ گیا۔ ادھر اللہ کے رسول منتظر ہیں کہ ثعلبہ ابھی تک نہیں آئے۔ آخرکار بات کیا ہوئی، کہاں چلے گئے؟ آدھے دن کا کام تھا، پورا دن گزر گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں جب سلام پھیرا اور صفوں میں دیکھا ثعلبہ کا پتہ نہیں ہے۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے باوجود علماء فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو معلوم تو تھا کیا کیا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن ان کی شان بھی تو بتانی ہے، ان کی فضیلت بھی تو بیان کرنی ہے۔ یوں ہی بات ختم کر دیتے تو ہمیں کہنے کا موقع کیا ملتا، تمہیں سننے کا موقع کیسے ملتا۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تلاشی کرو، ادھر ادھر ڈھونڈا گیا، آخرکار نہیں ملے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 1-2 ہفتے گزر گئے، اس طرح سے مسلسل 40 دن ہو گئے۔ حضرت ثعلبہ کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور اتنے رو رہے ہیں حضرت ثعلبہ، گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اے میرے رب گناہ ہو گیا، جانے انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، میں بھی بھولنے کا عادی ہوں، مجھے بھی بھولنا آتا ہے، میں انسان ہونے کے ناطے مجھے بھی بھولنے کی فطرت ہے، میں بھول گیا تیرے پیغام کو رب، میں بھول گیا تیرے محبوب کی تعلیم کو، میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ آخرکار رو رو کے آنسوؤں سے تربتر ہیں، شرابور ہیں، اور آخرکار ہوا یہ، ایک پہاڑی کے اندر تشریف لے کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منتظر ہیں، ملاقات کے متمنی ہیں۔ جب رہا نہ گیا صحابہ کو منتخب کیا، حضرت مولا علی مشکل کشا کو بلایا، حضرت سلمان فارسی کو بلایا، دونوں حضرات کو حکم دیا کہ ثعلبہ کو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ آخرکار ہوا یہ، دونوں حضرات نے تلاشی شروع کر دی، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی تلاشی لی گئی۔ آخرکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے دونوں حضرات اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں پر ثعلبہ ہیں، وہاں اس بستی میں پہنچے۔ کچھ چرواہوں سے ملاقاتیں ہوئیں، چرواہوں سے ان کی کیفیت بیان کی گئی، ان کا پورا حلیہ بیان کیا گیا، اتنا قد ہے، اتنے موٹے ہیں، اتنے لمبے ہیں، ایسا ویسا چہرہ ہے، ایسے بال ہیں۔ جب پورا حلیہ بیان کیا، چرواہا کہنے لگا کہیں تم اس کی بات تو نہیں کر رہے جو 1-1.25 مہینے سے ان پہاڑیوں کے اندر روتا ہے، اور ایسا روتا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر ہم سے رہا نہیں جاتا، بڑا تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے روتا ہے، اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے، سر کو پٹکتا ہے، آخر کون سا گناہ کر کے آیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جب وہ آتا ہے دودھ پینے بکریوں کا آتا ہے، پیتے ہوئے بھی روتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی، مولا علی، انہوں دونوں حضرات
حضرات نے سوچا ہو نہ ہو یہ سال وہی ہوگا۔ آخر کار دونوں حضرات وہاں پر ٹھہر گئے اور چرواہے سے کہا کہ بتاؤ ان کے آنے کا وقت کیا ہے، کہ وہ اب آتے ہی ہوں گے، دودھ پی کے چلے جائیں گے۔ دونوں حضرات چھپ گئے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں دیکھ کے سالوہ واپس چلا جائے۔ جب وہ قریب میں آئے دودھ پینے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے دودھ کا گلاس ہاتھ میں ہے، گھونٹ مارتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی ٹپک رہی ہے اور اللہ کے حضور رو رہے ہیں، اے رب 1.25 مہینہ ہو گیا تیرے حضور سر جھکاتے جھکاتے، میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ابھی لوگوں کو بتانا بھی تو تھا کہ نبی سے محبت کرنے والوں کی کیا فضیلتیں ہوتی ہیں، گناہوں کا اعتراف کرنے والوں کے کیا فضائل ہوا کرتے ہیں، گناہوں پہ شرمندہ ہونے والوں کے کیا مقام و مرتبہ ہوتے ہیں، یہ بتانا مقصود تھا۔ آخر کار جب دودھ پینا شروع کیا، آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، آنسوؤں کی نہریں جاری ہیں۔ آخر کار حضرت مولا علی، سلمان فارسی دونوں حضرات قریب میں آئے اور آواز دی، سالمہ کیا بات ہے، اتنے پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے جناب حضرت مجھے ہاتھ مت لگانا، میں منافق ہو گیا، بہت بڑا گناہ کر لیا ہے میں نے۔ کون سا گناہ کیا ہے جناب تم نے کہ میں بتا نہیں سکتا؟ آخر قریب آنے سے منع کیا۔ دونوں حضرات نے انہیں پکڑا، پکڑنے کے بعد مسجد نبوی میں لے کے آئے۔ میرے نبی مغرب کی نماز کے لیے نیت باندھ رہے ہیں، ادھر حضرت سالبہ نے بھی چپکے سے نیت باندھ لی، یہ سوچ کر کہ نبی کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا، واپس پیچھے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے نیت باندھ لی۔ نیت باندھنے کے بعد جب یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم پر میرے نبی پہنچے، حضرت سالبہ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور آپ کے گھر والے آپ کے گھر میں لے کے چلے گئے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا، لوگوں نے بتایا، نبی ان کے حجرے میں تشریف لے کے گئے اور جگایا اور انہیں تھپ تھپایا، آپ کے سر کو لے کر اپنی زانوں پر میرے نبی نے رکھا۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ توبہ کرنے کی مقصد ہے، یہ توبہ کرنے کا مقام ہے کہ میرے نبی کی گود مبارک نصیب ہو رہی ہے، یہ گناہوں پہ شرمندہ ہونے کا مرتبہ ہے۔ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، رات دن گناہوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ توبہ کر لی جائے، اس رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے سر کو جھکا لیا جائے، اس کے گھر میں جا کر اس سے کچھ مانگ لیا جائے۔ شب برات جیسی مقدس رات گزر گئی، ہمیں افسوس تک نہ ہوا، آخرت کو بھول گئے، دنیا کے آرائش و آرام میں پڑھ کر آخرت کو بھول گئے، نبی کی تعلیم کو بھلا دیا، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ لیکن ہمیں کیا ہو گیا؟ وہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، ایک معمولی سا گناہ ہے، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے پہلی نظر پڑ گئی معاف ہے، دوسری نظر اگر قصدن نہیں ہے وہ بھی معاف ہے، اب بلا قصد ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ لیکن افسوس تھا کیونکہ وہ خادم رسول ہیں، غلام رسول ہیں، میرے نبی انہیں منتخب کر کے لائے تھے پیغام پہنچانے کے لیے اور اپنا قصد بھیجنے کے لیے آپ کو بنایا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ ان سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ ہم اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معمولی نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے، آج وعدہ خلافی ہو گئی۔ اور ہم کتنے وعدے کر کر کے خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، توبہ کرنے کے وجہ سے اللہ کے رسول کی گود نصیب ہو گئی۔ آخر کار کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے نبی نے تھپ تھپایا، آنکھیں کھولی، اپنے زانوں پہ سر رکھ کے اور یہ کہا کہ اے سالبہ کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو، اتنے لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا، کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا چہرہ اس لائق نہیں ہے، اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیا، گود سے ہٹا لیا۔ نبی نے فرمایا سالبہ کیا ہو گیا، کیا میری گود تمہیں پسند نہیں؟ کہ یا رسول اللہ پسند بہت ہے، لیکن یہ چہرہ اس لائق نہیں اور یہ سر اس لائق نہیں جو آپ کے زانوں پہ رکھا جائے، یہ چہرہ اس لائق نہیں جو آپ کو دکھایا جائے، آپ کا چہرہ تو وضحا ہے، یہ تو نورانی چہرہ ہے، میرا چہرہ اس لائق نہیں ہے، بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارا گناہ کیا ہے، پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان تو دیکھیے، فرمایا اے سالبہ تیرا یہ گناہ نہیں ہے، تجھ سے اللہ بھی راضی ہے اور رسول اللہ بھی راضی ہے، تجھ سے اللہ بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہیں۔ جب اتنا کہا حضرت سالبہ کے جسم کے اندر ایک روانگی آ گئی، تازگی آ گئی، جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہے، فرق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہے، کیا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ نبی نے فرمایا سالبہ تیری توبہ کو عرش والے اللہ نے پسند کر لیا ہے، تمام فرشتے تیرے منتظر ہیں، تیرا آخری وقت ہے، تیری توبہ ایسی ہے کہ میرے رب نے وہ قبول
قبول کر لی ہے۔ اللہ کے رسول سے حضرت ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہ ہاں میں تجھ سے ایسے ہی راضی تھا جیسے کہ تو اس گناہ کرنے سے پہلے تھا، ایسے ہی راضی ہوں، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ حضرت ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر میرے حق میں دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک بارگاہ خداوندی میں ابھی دراز کیے ہیں، نیچے نہیں کیے کہ ثعلبہ کی روح پرواز ہو گئی اور آپ کا بحالت ایمان انتقال ہو گیا۔ اب غور کرنے کی بات تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور جب نماز جنازہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ کے رسول کی عجیب کیفیت ہے، میرے نبی کبھی پیر کو اس طرف رکھتے ہیں، کبھی اس طرف رکھتے ہیں، کبھی سامنے لمبا کرتے ہیں، کبھی پیچھے کو ہٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت میں نے اللہ کے رسول کی دیکھی کہ نماز جنازہ کے وقت جب صفوں کو درست کیا جا رہا تھا نبی کبھی قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، کبھی پیچھے کرتے ہیں، کبھی دائیں بائیں کرتے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کو پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا ہوں، قدم کو ادھر ادھر فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے آج ثعلبہ کے جنازے میں رب کریم نے اپنی نورانی مخلوق 70,000 فرشتوں کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، ان کی بھیڑ میں جنب غفیر کے اندر قدم رکھنا محال ہو رہا ہے، اس لیے میں قدم کو آگے پیچھے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نماز جنازہ میں کتنے 70,000 فرشتے آئے، کس وجہ سے؟ صرف گناہ ہوا تھا، اس پر شرمندگی کا احساس کیا، توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کو میرا رب بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آخری انعام کیا ملا کہ جنتی دلہا بن گئے، اور اتنے ساری نورانی مخلوق فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرما رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ میرے نبی کی گود کا شرف بھی انہیں مل گیا، کس بنیاد پر؟ صرف توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میری ماں اور بہنوں، آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، یہی گزارش کرتا ہوں، گناہوں سے بچو۔ اگر گناہ ہو بھی جائے تو معافی کا راستہ رکھا ہے اللہ نے۔ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ تم اس کے حضور مصلی بچھا کر اور نماز پڑھ کر یہ بھی دعا کر سکتے ہو، پروردگار عالم آخر تیرے بندے ہیں، جانے انجانے میں گناہ ہو گیا، میرے رب معاف فرما دے۔ تو وہ رب کریم اپنے بندوں سے بیجا محبت کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت سے یہی امید رہتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، یہی ظن غالب ہونا چاہیے، ظن اور یقین ہونا چاہیے کہ بے شک میرا رب بخشش فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔